अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। इस शो में हम मुख्तलिफ़ कौमी और बैन अवी मामलात पर बातचीत किया करते हैं और ख़ास तौर पर जो ताज़ा तरीन हालात दरपेश हों उनका अहाता करते हैं। आज मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं मौजूदा हुकूमत की अहम शख्सियत जिसे बैकबोन कहना चाहिए, वफाकी वज़ीर पार्लियामानी अमूर जनाब आज़म सफ़ाती साहब, जिनके पास प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर बहुत से अहम महकमे हैं और वो बहुत से अहम इनिशिएटिव्स के इंचार्ज भी हैं। एक साथ बातचीत करेंगे हम इस वक्त जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, मौज़ूआत चल रहे हैं और हुकूमत के सामने जो बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं, अहम फैसले हैं और आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े जो है डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शुक्रिया कि आपने आज न्यूज़ को टाइम दिया। आपके पास पार्लियामानी अमूर की वजारत है, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसके बारे में कहा जाता है, तासर है पोजीशन का कि वो उज़्व मुअत्तल है। अव्वल तो उसका इजलास होता नहीं है, इजलास होता है तो लड़ाई झगड़े की नज़र हो जाता है, हंगामा हो जाता है, कोई कानून साजी नहीं होती, कोई इसमें ऐसा काम नहीं होता है जिसको पेश किया जाए कि ये अवाम के लिए है। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जो ये बदकिस्मती है, दरअसल ये जो मेकअप है इस वक्त पार्लियामेंट का, ख़ासकर सेनेट के अंदर, और बिल्कुल थिन मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असम्बली में, तो वो किसी तरह भी मुल्की हालात के लिए या पार्लिमानी निज़ाम के लिए वो बेहतर नहीं है, सूदमंद नहीं है। बिल्कुल वजाहत के साथ आपको ये बता रहा हूँ। और उसकी वजह से जो दिक्कत पेश हो रही है, आप ये देखें कि हम तकरीबन कोई 8 से 9 बिल जो है बड़ी मुश्किल से अभी तक पास करा चुके हैं और 24 के करीब बिल अभी इस वक्त पाइपलाइन के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ कोई इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड में है कि नेशनल असम्बली से पास हुए हैं और सेनेट को जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी चूँकि सेनेट के अंदर जो है वो मेजॉरिटी नहीं है, और जिसकी वजह से जो है ये सारी दिक्कत, आप ये देख लें कि तकरीबन 3 महीने हो गए और हमने सेनेट का इजलास जो है ये नहीं बुलाया। लेकिन जब आपने उनको शिकस्त देनी थी चेयरमैन सेनेट के मामले में, तब तो आपके मेजॉरिटी आ गई थी। वैसे भी दुनिया में बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि अपर हाउस में किसी की मेजॉरिटी है, लोअर हाउस में किसी की मेजॉरिटी है, लेकिन हुकूमत इंगेज करती है अपोजिशन को। आपके यहाँ तो ख्वाहिश ही नहीं है अपोजिशन को नहीं किया गया, बल्कि उसको इंस्टिगेट किया जाता है, उसको प्रोवोक किया जाता है। कितना आपने ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि आपके नाजरीन जो है आपके इस क्वेश्चन को भी अप्रिशिएट करेंगे और मेरे जवाब को भी। उसका जवाब ये है कि सारी दुनिया की पार्लियामेंट में, ख़ासकर जो है आप जहाँ कांग्रेस में आप ये देख लें, यूएस कांग्रेस के अंदर, कि कभी जो है उनके हाउस और रिप्रेजेंटेटिव की अक्सरियत होती है, कभी सेनेट में जो है एक पार्टी के दूसरी पार्टी, लेकिन निज़ाम चलता है। वजह यह है कि सारे मामलात जो है वो कौम और मुल्क से मंसूब बाई पार्टिजन के जरिए, आप ये देखें अगर 30 जो है सेनेटर रिपब्लिकन जो है वोट देते हैं तो उसमें 12 जो है डेमोक्रेट जो है वो कम से कम जो है वोट दे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चूंकि एक किस्म की शख्सी जो है मतलब पार्टियां हैं, मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के मतलब, अगर हमारा लीडर नहीं है तो मेरा ख्याल है पीटीआई नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि अभी हम उस जिद्दत तक या उस सतह तक नहीं पहुंचा सके अपनी सियासी जमातों को कि जहां पर हम वाकई ये कह सकें कि ये कोई सियासी जमात है, नजरियाती जमात है, और उसके अंदर जितने कायदीन हैं वो सिर्फ एक कायद की वजह से नहीं, बल्कि एक पार्टी जो है अपनी जड़ और जिस तरीके से जो है पौधा परवान चढ़ता है। अब यहाँ मैं साहब जो है उनका अपना रवैया पोजीशन के बारे में इतना हार्श है, इतना सख्त है। नहीं, ऐसा नहीं रहता जब उनका कोई ट्वीट नहीं आता, जब उनकी तकरीर प्रोवोकेटिव नहीं आती। नहीं, अपोजिशन कैसे एंगेज होगी आपके साथ? अब मेरी गुजारिश सुने ना, अपोजिशन इस वजह से कि उनके इमरान खान का एक असूली मौक़िफ़ है कि मैंने चोर के साथ, करप्ट आदमी के साथ जो है बात नहीं करनी, मैंने करप्ट के साथ नहीं बैठना है। हमारी बदकिस्मती है कि जिसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा केसेस हैं और ख़ासकर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। आप ये टीटी ट्रांसफर के सारे केसेस जो है इसको नहीं सर, लेकिन प्रोसेस के अंदर है। दुनिया के अंदर इस तरह होता है कि जब कभी भी आपके ऊपर जो इतना सीरियस इल्ज़ाम लगता है तो एक दुनिया में जमहूरी इक़दार के मुताबिक जो एक मॉरल अथॉरिटी है और उस मॉरल अथॉरिटी में आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। दुनिया की तारीख जो है बड़ी पड़ी है, पार्लिमानी निज़ाम की
पार्लिमानी तारीख जो है बड़ी लेकिन सर इल्ज़ाम तो प्राइम मिनिस्टर साहब पर भी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर पर भी हैं, आपके मिनिस्टर्स पर भी हैं, तो फिर तो सबको चले जाना चाहिए, छोड़ के सबको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है कौन सा इल्ज़ाम है। खुदा ताला का शुक्र है आपके सामने पेश हुए थे इलेक्शन से पहले वो ये जो हेलीकॉप्टर का केस, यार हेलीकॉप्टर देखें इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है ना सर। अब मुसीबत ये है ना कि ये जो मीडिया है ना, ये छोटी जैसी बात को जो इतना बड़ा बता देता है। टोटल जो है चंद लाख का, और वो चंद लाख की, मैंने भी उसी हेलीकॉप्टर में जो है सफर किया कई दफा इमरान खान के साथ और एक वजीर के साथ। अगर वो कहीं पे, हमारी एक हुकूमत थी उस वक्त KPK के अंदर, अगर वो वहां पे जाकर इफ्तिताह करते हैं और मिनिस्टर जो है बाकायदा या चीफ मिनिस्टर साथ है, तो अगर मैं भी उस हेलीकॉप्टर में बहैसियत PTI के एक कारकुन के उनके साथ जो है सफर करता हूं, तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि मैंने कोई गैर अखलाकी या मालियात के ऊपर कोई बोझ आने वाला जो है ये काम किया है। तो ये है उनके इल्ज़ाम। खुदा ताला का देखें, मैं इमरान खान को जितना करीब से जानता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे हमारे जो PTI कायदीन है या कारकुन है वो नहीं जानते। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतना दयानतदार इंसान, इतना मेहनती इंसान और इतना विजन वाला इंसान की जो पाकिस्तान के अवाम को ये जो हालात हैं जो आपने बताए, इसका मतलब ये है कि कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है, कोई इनिशिएटिव मौजूद नहीं है अपोजिशन को एंगेज करने का। कई दफा एंगेज नहीं करेंगे तो फिर मामला कई दफा हमने एंगेज किया है, लेकिन कोई ना कोई वाकया पेश हो जाए। आप ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक पार्लिमानी चंद कायदीन की जो है एक कमेटी जो है लास्ट टाइम बनाई है, जिसमें असद उमर हैं, परवेज़ खटक हैं, मैं खुद हूँ, शफकत महमूद है, इसी तरीके से जो है वो आपके 2-3 और हमारे बड़े लीडर हैं। जी बिल्कुल, सीनियर लीडरशिप है। और हमने जो है बाकायदा पीपल पार्टी के साथ ही बैठ के और नून लीग के साथ भी जो है बैठ के, उनके लीडरान के साथ बैठ के एक वर्किंग रिलेशनशिप पे जो है बात की कि हम कुछ भी करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। एक तो यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, हम उसकी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये होगी कि हम कम से कम एक दूसरे को बर्दाश्त जो है वो करके और इस पार्लियामेंट को कम से कम जो है चलाएंगे। उसी के तहत लास्ट टाइम जो है मैंने बाकायदा कायदे और रूल्स के मुताबिक जो है जो 7 बिल पेश किए थे, उस पर हमारा एक इत्तेफाक राय हुआ कि मैं उनको विड्रा करूंगा। और वो इंशाल्लाह ताला जो है मेरे ख्याल में 2 जनवरी को जब इजलास होगा तो सबसे पहले दिन जो है हम उसको विड्रा करेंगे, फिर डिबेट होगा, पेश करेंगे, ताकि जो अपोजिशन है उनको एक मौका मिल सके। लेकिन मुश्किल ये है, अब नेब ने मेरे कहने के ऊपर या इमरान खान के कहने के ऊपर, ये किसी के ऊपर जो है एहसन इकबाल को गिरफ्तार नहीं किया। करूंगा, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने गिरफ्तार नहीं कराया, नेब ने गिरफ्तार किया। लेकिन ये क्या है जी, बस इत्तेफाक है कि जब भी कोई गिरफ्तारी होने वाली होती है तो आपके 2-3 मिनिस्टर जो है 6-7 दिन पहले बता देते हैं कि फला बंदा गिरफ्तार होने वाला है, और इत्तेफाक है कि वही गिरफ्तार होता है। तो इससे फिर अपोजिशन को शक तो होता है। सर देखें, अब अचानक गिरफ्तार तो नहीं होता ना जी। पहली बात तो ये है कि अगर किसी वजीर के पास जो है कोई सबूत है, ये तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, नेब से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं होनी। अब मैं देखे ना, चंद लोगों के खिलाफ जो है मैं नेब के अंदर गया हूं और मैंने सबूत पेश किए हैं। अब वो तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कि चौधरी कमर ज़मान के वक़्त के हैं। उसके बाद जो है जब जस्टिस साहब आए, मैं उनके पास में खुद जाके जो है पेश हुआ, मैंने उनको बताया, फिर जो है उन्होंने एक टीम मुकर्रर की, मैं उनके पास गया। अब खुदा का शुक्र है कि मैं इस कायदे और प्रोसेस को जानता, मैंने अभी तक नाम नहीं लिया। लेकिन हैरत ये है, मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि उस साहब का 1996 से कुल मालियत 55 लाख रुपया है, जबकि उनके पास 1 डजन से ज्यादा गाड़ियां हैं और बेशुमार खाली इस इस्लामाबाद के अंदर मैं अगर ये कहूं कि 10 से 15 अरब की प्रॉपर्टी है तो बेजान होगा। और 10 से 15 अरब जब कहते हैं, नाजरीन कहेंगे कि 5 अरब जो है इतना, तो कीमत खरीद अगर मैं उसको लगाऊं तो वो 10 अरब होगी, और कीमत फरोख्त अगर उसको लगाऊं आज की मार्केट के अंदर तो कम से कम जो है 15 अरब की होगी। अब एक आदमी 55 लाख रुपया इतने बड़े ओहदे के ऊपर जो है वो रहा है। देखिए, इसको सीरियस लेना चाहिए, ये मेरे मुल्क का पैसा है। और एक एक चीज जाके मैंने खुद साबित की है, मैंने उसको फोटो दिए हैं, मैंने जो है नेब को सारा कुछ दिया, मैंने आज तक नाम नहीं लिया। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि गठजोड़ है नेब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का, और उन जुबानों को बंद कराने के लिए जो कि ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा आवाज उठाती हैं,
ان کو بند کرانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں سر، یہ ایک ایسا پراپگنڈا ہے، ایک گھناؤنا پراپگنڈا ہمارے خلاف ہے، لیکن یقین کریں کہ اس سے ہمارا احتساب کا نظام جو جسٹس جاوید اقبال ہے اس کا احتساب کا نظام نہیں رک سکے گا. میں آپ کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کہتا ہوں، میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا کمیٹڈ وہ آدمی ہے. اور چند دن پہلے میں نے جو اس کو سنا، جب یہ ہم انسداد کرپشن کا جو ہے وہ دن منا رہے تھے، ورلڈ ڈے منا رہے تھے، تو میں خود پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھا. جس تفصیل اور جس کمٹمنٹ کے دیکھیں نا، ایک آدمی ایک بناوٹی ہوتا ہے اور ایک آدمی جو ہے اپنا اللہ کے سامنے اپنا فرض سمجھ کر اس کی ادائیگی جو ہے اس کا اقرار کرتا ہے. جس طریقے سے جسٹس جاوید اقبال نے، چیئرمین نیب نے وہاں پر اپنا بیان دیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کو تقویت دے. اور ایک اور بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں مطلب ہے کہ میں ابھی تک ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے جو سنا ہے، موجودہ جو چیف جسٹس صاحب گلزار احمد جو ہے سپریم کورٹ کے، میں نے سنا ہے کہ کرپشن کے سخت خلاف ہیں. اور ان کا پہلا بیان ان کو خیر مقدم کہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ میں ہر ادارے سے کرپشن کو ختم کروں گا. خدا را، میں یہ کہتا ہوں، خدا را آپ کے اس سوال کے پس منظر کے اندر کہ خدا کا واسطہ ہے، جس نے بھی اکراس دا بورڈ لیول پلین فیلڈ جس نے بھی کرپشن کی ہے، میں نے ابھی بات چیت شروع ہونے سے پہلے، میں اس گھر کے اندر رہتا ہوں، یہ تقریباً 25-30 کروڑ روپے کا ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر ایک پیسہ جو میں نے میسن کو دیا ہے، جو میں نے زمین کا دیا ہے، میں نے اس کی تعمیر کی ہے، میں نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اگر میں یہ پروو نہیں کر سکتا تو یہ چوری کا پیسہ ہے. صاحب، آپ کی جماعت جو پی ٹی آئی ہے اور آپ کے اتحادی ہیں، سب فرشتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ قطع نہیں کہتا، میں تو اپنے متعلق کہہ رہا ہوں نا جی. جب آپ کہتے ہیں کہ آسان بات ہے. آپ کے اپنے گاڑیوں کا ذکر کیا، آپ نے اربوں کی جائیداد کا ذکر کیا، آپ کی جماعت کے منسٹروں کے بارے میں سوشل میڈیا پہ فلمیں چلتی ہیں، کلپ چلتے ہیں کہ 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 20 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے گیریج میں، اور ان کا کوئی نان ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، وہ ہیوی بائکس پہ پھرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں عام شکایتیں ہیں کہ ان کا نان ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے، لیکن they are living a very lavish life. میں یہ کہہ رہا ہوں، تحقیقات کون کرے گا؟ دیکھیں نا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ تحقیقات نہیں، میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ اگر یہ 6-7 گاڑیاں میری باہر کھڑی ہیں، اگر میں ایک گاڑی کا ایک پیسہ جو ہے پروو نہیں کر سکتا کہاں سے آیا، کہاں ارن کیا، کیسے جو ہے بیرونی ملک سے میرے پاس آیا میرے اکاؤنٹ میں، اور کس طریقے سے جو ہے میں نے اس کو رسید دے کے جو ہے اس گھر کی ایک اینٹ اگر میں ثابت، یہ سمجھ لیں کہ یہ چوری کا ہے. میں تو یہ خود کہہ رہا ہوں، نیب کا قانون یہ کہہ رہا ہے. تو خدا را، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کیپیسٹی جو ہے بڑھائیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب کو جو ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس صاحب، یہ مشن ہے ملک کو بچانے کا، احتساب کا نظام اتنا سخت کریں کہ اعظم سواتی جیسے کئی ہمارے جو وزیر ہیں اور کئی جو ہے جو سیاسی لیڈر ہیں اور کئی جو ہے جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ کم از کم اپنی اکاؤنٹیبلٹی دیں، اپنا احتساب دیں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے اور بلا امتیاز ہونی چاہیے. بات چیت ہو رہی تھی اعظم سواتی صاحب سے، وفاقی وزیر پارلیمانی امور. یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد منسٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات کی، جس کے بارے میں منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے تو کوشش کی ہے لیکن اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا. منسٹر صاحب، آپ کے سامنے مثبت جواب بھی آ رہا ہے، اچانک کوئی واقعہ ہو جاتے ہو پھر بھاگ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ منسٹر صاحب، بہت سی آئینی ذمہ داریاں ہیں حکومت کے سامنے، درپیش ہیں اس کو، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور لگتا یوں ہے کہ حکومت جو ہے اپنی ان اوبلیگیشنز کو پوری کرنے میں یا تو کامیاب نہیں ہے یا پھر اس کا احساس نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن کی تقرری، وقت گزر چکا ہے، ڈیٹ گزر چکی ہے، 2 ممبران کی تقرری آپ کے سامنے ہے، روز نشستن گفتن برخاست ہوتا ہے، ابھی تک کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی. کیا وجہ اس پہ؟ آپ کی طرف سے ضد ہے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ہٹ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، یا وجہ کیا ہے، یا کوئی جو جیسے کہتے ہیں اہلیت کا معاملہ ہے؟ میرے خیال ہے چودھری صاحب، آج آپ نے کوئی لغت کی ایسی کتاب جو ہے اس کے اندر سارے سوال جو ہے اور پرٹیننٹ سوال جو ہے آپ یہ کرتے ہیں، بالکل یقینی ہے جی. یہ غیر یقینی صورت جو ہے اس کا ایک پورا پس منظر ہے. آرٹیکل 213A کے تحت دیکھیں کہ جب کنسنسس نہیں ہوگا پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کا،
اور ہماری بدقسمتی ہے، اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ایک اصولی فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر اتنے بڑے سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں، پروسیس سے وہ چل رہے ہیں، اس شخص کو کم از کم پارلیمان کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نہیں ہونا لوگوں نے ووٹ دیے سر، پرائم منسٹر نے دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کی خواہش ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ووٹ دے کے ان کے پاس سیٹیں ہیں، یا تو ان کو ہرا دیں الیکشن میں سر میں یا پھر یہ ان کو قبول کریں. یہ جمہوری اقدار کی منفی ہے. جمہوری اقدار قطعاً بھی جو ہے جب اتنا سنگین الزام ہوتا ہے تو خود جو ہے دیکھیں نا، اب آپ کی جو دوسری پی سی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے، آپ پی ایس سی، آپ اس کو خالی جو ہے دیکھ لیں، تو ان کو چھوڑ دیا، اس کے اندر ان کو چھوڑ دیا جہاں بھی ان کو چھوڑنا چاہیے اخلاقی طور پر، تاکہ ہمارے لیے کنسنسس بلڈ کرنے کا جو ہے طریقہ کار آسان. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 2138 کے اندر ایک بند گلی میں ہم پہنچ گئے. وجہ یہ ہے کہ جب کنسنسس نہیں ہوا، تین نام بھیجے، اور اس کے بعد جو ہے جب پارلیمانی کمیٹی کے اندر وہ نام گئے. اب پارلیمانی کمیٹی کے رولز کو اگر آپ دیکھ لیں، آرٹیکل 55 کے اندر جتنی بھی پروسیڈر اپنی نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے یا سینٹ کے اندر ہوتی ہے، ان موجودہ ارکان جو موجود ہوتے ہیں اس حال کے اندر، ان کی سادہ اکثریت سے آرٹیکل 175A جس کا میں ممبر ہوں، ہم اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں ججز کی، سمپل میجارٹی سے جو ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جج کو جو ہے اپوائنٹ کرنا چاہیے، اس جج کو نہیں کرنا چاہیے. 239 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا جو ہے سوائے اس کے 2/3 میجارٹی کہیں نہیں ہے. اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو الیکشن کمیشن کی پارلیمانی کمیٹی غلطی سے غلط رولز کے مطابق بنائی گئی ہے، آپ یقین کریں گے کہ آپ کا کورم بھی 2/3 ہے اور آپ کی اکثریت بھی 2/3 ہے، اور وہاں کیا تقسیم کمپوزیشن اس کی کیا ہے؟ 5 ممبر حکومت کے، 6 ممبر اپوزیشن کے، ایک کنوینئر جو ہے وہ ہوتا ہے جس کا ووٹ نہیں ہوتا جب تک جو ہے کاسٹنگ ووٹ جو ہے جب تک برابر نہ ہو. ان حالات کے اندر اگر جس طریقے سے جو ہے مطلب ہم نے بھی باقاعدہ طور پر ہم نے تو اپنا ریفارم کا ایجنڈا چھوڑنا نہیں ہے، احتساب کا چھوڑنا نہیں. یہ کرنٹ نہیں ہوگی اور ہم انتظار کرتے رہیں گے سر بیٹھے رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ کوئی فرشتہ آئے، کوئی نیک آدمی آئے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، پھر بات کروں گا. سب سے زیادہ دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر جو ہے پرائم منسٹر عموماً ہوتا ہے، کبھی بھی پرائم منسٹر کے اندر اپوزیشن لیڈر کے اندر جو ہے کنسنسس پیدا نہیں ہوتا، وہ لیکن پارلیمانی کمیٹی کی کمپوزیشن، پارلیمانی کمیٹی کے رول اتنے غلط بنے ہوئے ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے اگر ٹھیک کرنا ہے تو اپوزیشن کو آن بورڈ کر کے کرنا پڑے گا. اس وقت فضا سے تیار نہیں ہے. اچھا پہلے کیا تھا کہ جی ایک آپ لے لیں اور ایک ہم اپنے تینوں سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں پارلیمانی. اس پہ ہم راضی ہوئے، اپوزیشن بیک ہو گئی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ آئے، پھر جو تھے نون لیگ کے اور ہم سب سندھ کے ایک، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں میں چونکہ آن اوتھ جو ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہے اس لیے میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن سندھ سے اپوزیشن کے جو 3 نام تھے ان میں سے انہوں نے ایک نام دیا. ہم 6 افراد نے بما کنوینئر کے جو ہے اس کو ایگری کیا، اور پیپل پارٹی اور نون لیگ جو تھی وہ آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا. 15 منٹ آج تک پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ہے فوری طور پر جب چیف الیکشن کمیشن کا جو ہے ٹائم ختم ہوا ہے 5 دسمبر کو، اب جناب ہمارے لیے اور مصیبت ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ ایک جو ہے نون لیگ کو دے دیں اور ایک جو ہے آپ لے لیں. بات چیت ہوتی رہی، کنسنسس ڈیولپ کرتے، ہم نے کہا جی چلیں ایسا بھی کر لیتے. سنا آپ بھی کسی خاص شخصیت پر اڑے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشن لانے کے لیے، اس کے علاوہ کسی پہ بات کرنے کا تیار نہیں ہے؟ سنیں قطعاً نہیں. میں وضاحت کرتا ہوں، میں پھر آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تاکہ کم از کم پاکستان کے لوگوں کو جو اس آئینی بحران جو پیدا ہو چکا ہے اس کے تعطل کی وجہ جو ہے کم از کم یہ دیکھ لیں. بات یہ ہوئی تھی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ دونوں صوبے ہمیں دے دیں، ہم اپنی مرضی سے جو ہے اس کے اندر، اور آپ جو ہے اپنی مرضی کا چیف لے آئیں، ایک چیف جو ہے لے آئیں. اس کے اندر بھی جو ہے 2-3 میٹنگز ہوئی، نہیں ہوا. آخر جو ہے ہم نے یہ کہا کہ یہ بس ٹھیک ہے اس پہ فیصلہ کرتے، فیصلہ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کون سے اشخاص جو ہے لے کے آ رہے ہیں،
اور اگر وہ ہم پہ قدغن لگائیں کہ نہیں آپ اس آدمی کو نہیں لا سکتے، آپ اس آدمی کو لا سکتے ہیں، تو بنیادی طور پر بات چیت تو وہیں سے خراب ہوئی نا. اور کل بھی جو ہماری میٹنگ تھی جن کا نام زیر بحث ہے ان کے بارے میں ماضی میں بہت سی چیزیں ہیں الیکشنز کے بارے میں، میری گزارش یہ ہے کہ تینوں ہمارے دیے ہوئے آدمی ہیں، تینوں میں سے ہم ایک آدمی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ چنیں گے. لیکن ہمیں کم از کم اپوزیشن جو ہے، جب ہم نے ان کو یہ ٹائم دیا ہے کہ جس کو بھی آپ لانا چاہیں ہم انشاءاللہ اتفاق کرائیں. ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، لیکن مختصر سے بتائیے گا اب اگلے اجلاس میں جو کہ شاید 30 کو ہے جی، کوئی توقع کرتے ہیں یا بھی معاملہ لٹکے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ آئس میلٹ ہوئی ہے. مجھے کچھ ایسے بات چیت چونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن جاتے وقت پرویز خٹک صاحب نے میرا خیال ہے یہ اندیہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ، اور میں یہ آپ کو بتا دوں گا 30 کو نہیں ہوتا، اٹ ول گو ٹو کورٹ. اور یہ ہمارے لیے پارلیمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی بدنامی کی صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے کہ پارلیمان جو سپرمیسی ہے ہماری، سپریم ہے ہماری پارلیمنٹ، وہ جو ہے اپنا کام جو ہے خود نہیں کر سکی، اور یہ کام جو ہے ہم نے عدالت کو دے دیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری پارلیمانی نظام کے اندر بہت بڑا دباؤ ہوگا، لیکن اس سے شاید ہمیں ایک چیز ہو جائے کہ جو رولز ہیں اس کو چینج کر کے اس کو بند گلی میں جانے کی بجائے اس کو جو ہے کنسنسس جو ہے کسی طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے دیا جائے گا. جی، چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ اگر پارلیمانی کمیٹی طے نہ کر سکی تو پھر یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، اور منسٹر صاحب بڑا کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی ناکامی ہوگی. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ 30 تاریخ کو جو اجلاس ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے اس شو کے آخری پورشن میں بعض دیگر اہم موضوعات پر بات چیت کریں گے. ویلکم بیک. ابھی منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑا اہم معاملہ آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ معاملہ کوئی شاید زیر بحث نہیں آیا، یا زیر بحث آیا تو اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. کس طرح سے جو بڑا مشکل مرحلہ ہے، ایک برج ہے، پل صراط ہے سیاسی، اس پہ سے کیسے گزرا جائے گا؟ بات وہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے ترمیم کرنی ہے یا آپ نے ایکٹ میں جو ہے وہ اس کو ترمیم کرنی ہے؟ ترمیم ہے یا ایکٹ، کون سا راستہ ہے؟ دیکھیں، آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ شاید وہ کوئی بہت بڑا مشکل کام ہے. میرا خیال میں مشکل ہے، اور یقین کریں آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حکومت، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے، ان کے خیال میں وہ کرپٹ ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے بٹھایا ہوا ہے اسمبلی میں. یہ وہ بات نہیں ہے جی. ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے جی، اور پھر آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور اگر مجھے اجازت دیں گے ہمارے بڑے قابل لا منسٹر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر ایک ایکسپلینیٹوری بل جس کو کہتے ہیں یا ڈکلیریٹوری بل جو ہے وہ لا کے اس کو میں کلیئر کر لیتا ہوں، امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. صحیح، اسی آرمی ایکٹ کے راستہ ہے آپ کے خیال میں، پارلیمانی راستہ ہے. بالکل سر. دیکھیں، ہمارے پاس ایکٹ کو ایمنڈ کرنے کا بھی، ایکٹ کو ایکسپلین کرنے کا بھی، اور ڈکلیئر کرنے کا بھی کہ اس کے اندر پارلیمان کی کیا انٹینٹ ہے، یہی سپریم کورٹ کو چاہیے. جی، جس طریقے سے لاسٹ سپریم کورٹ کے اندر، میں اس کو مثال دے دوں تاکہ آپ کے ناظرین جو ہے اس کو بہتر طور پہ سمجھیں، کہ فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اور یہ انٹرپریٹیشن آج کی نہیں، 1776 سے مربری ورسز میڈیسن جو ہے ایک بہت بڑا کیس امریکہ میں ہوا تھا، اور اس میں اس وقت کے بڑے سٹالورت جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے، جان مارشل، اس وقت سے اس نے کہا تھا کہ یہ ایمبیٹ ہے، پیراماؤنٹ لا کو انٹرپریٹ کرنا، آئین کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا بنیادی کام ہے. یہ انٹرپریٹ انہوں نے کیسے کیا ہماری سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ اس کا مقصد وزیر اعظم اور کابینہ ہے. جی، لیکن اگر پارلیمان جو ہے یہ چاہے کہ اس کا مطلب جو ہے صرف کابینہ ہے تو کوئی یہ سارے نہیں. اس کا مطلب آپ اس فیصلے کے خلاف ریویو میں نہیں جا رہے، ایسے سنا تھا ہم نے. نہیں، ابھی جو ہے لاسٹ فیصلہ نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ صرف ایک
बहुत छोटी जैसी अमेंडमेंट से जो है हम इंशाल्लाह ताला इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर जो है ये बता सकते हैं, और उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आपके पार्लिमान के अंदर जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, हाँ हुकूमत से मुतल्लिक हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अपोजिशन से मुतल्लिक हैं, उनमें इतने बड़े सेंसिबल लोग हैं कि वो इस टाइम लाइन है आपके जहन में कोई, कब तक हो जाएगा ये? मेरा काम हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने कुछ रिसर्च किया है, और ये 2 दिन पहले की बात है जी, और रिसर्च करके जो है इंशाल्लाह ताला जो है हम तकरीबन तैयार हैं। आप जब लॉ मिनिस्टर की तरफ से जो है हुक्म आएगा तो जो रिसर्च हमने किया हम उनके साथ शेयर करेंगे। और चूंकि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस जितनी भी होती है उसमें कमेटी बनी हुई है, जिसको मैं और चंद वो वज़रा जिनकी मिनिस्ट्री से मुतल्लिक होती है, और फिर लॉ मिनिस्टर, वो हम बैठ के और अटॉर्नी जनरल सारे बैठ के जो है वो देखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगले वीक में जैसे भी हम इंशाल्लाह ताला बैठते हैं इसको आयरन आउट कर लेंगे। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जिस दिन मैं आपको ये बताऊं बिल पेश होगा अक्सरियत से वो पास होगा जी, जिस दिन ये सेनेट के अंदर पेश होगा अक्सरियत से वहां भी पास होगा। इसलिए इतने बड़े रियासती इदारे के जो आर्मी चीफ है बाजवा साहब, जिनकी अपनी इस मुल्क के लिए और उस इदारे के लिए बेहतरीन खिदमात हैं, 1 मिनट कोई नहीं लगाएगा और इंशाल्लाह ताला ये पास हो जाएगा। एक और बड़ा अहम फैसला जिसका अनाउंसमेंट किया आपने, ये जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया है, इस पे जो रेफरेंस में जाना था अपने जुडिशल काउंसिल में, क्या ये फैसला अब तब्दील हो गया है या अभी जाना है, उसकी तैयारी हो रही है? सर मैंने अपनी ज़ात की बात तक पकड़ूंगा, क्योंकि इज्तिमाई तौर पे जो अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो मिनिस्टर्स ने ऐलान कर दिया था ना उस दिन जिस दिन फैसला आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। नहीं, गुजारिश ये है कि अभी जो है मेरा ये ख्याल है कि वो भी अभी उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना है, कब जाना है, नहीं जाना तो फिर क्या करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी। मेरी ये गुजारिश सुने ना जी, मेरी अगर अपनी राय अगर कोई लेगा अपनी ज़ाती राय, जाहिर है कि जो कैबिनेट के अंदर फैसला होगा मैं उसका पाबंद हूँ, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि हुकूमत का काम जितने भी इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनको आपस में मिलाना है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद मुतालबा किया करते थे कि मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब कार्रवाई हो रही है, फैसला आया है, वो खुद फैसला साज हुक्मरान है, तो अब ये इससे पहलू तही क्यों की जा रही है? मैं तो कभी ये नहीं कह रहा कि पहलू तही हो रही है नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अदलिया और आर्म फोर्सेस के अंदर जो इस वक्त तासर पैदा हो चुका है, हमने वो ब्रिज की सूरत के अंदर जो है उसको ख़त्म करना है। और हमने ये सूदमंद मुल्क के लिए नहीं है, रियासत के लिए नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ। इसलिए परवेज मुशर्रफ तो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, उनके खिलाफ अगर कोई फैसला आया है तो इससे इदारों के दरमियान कैसे इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा? नहीं, अब ये जो सूरत इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये सूरत उसके अंदर जो है वो खासकर पैराग्राफ 66 के अंदर जो है जो जिस पे इतराज़ात हैं, हाँ, तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपनी हुकूमत को, और बाकायदा मैंने इमरान खान को भी ये कहा है कि हमें कम अज़ कम रिस्ट्रेंट जो है वो करना चाहिए, और ये मुल्क और कौम के मुफाद के अंदर नहीं है कि छोटी सी बात के ऊपर भी जो है किसी तरीके से गलतफहमी पैदा हो जाए। जहाँ तक मुशर्रफ का केस है, अदलिया का केस है, वो वहाँ पे चल रहा है, उससे हमें कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो रियासती इदारे हैं इनके अंदर जो है कम अज कम किसी तनाव की सूरत जो है कम अज कम अच्छा नहीं होगा मुल्क के लिए ना हो। बाकी जो केस है उससे हमें मतलब क्या गरज है, ना उसको हम ऑन करते हैं, न जो है उससे हमारा कोई मकसद है। जिस तरीके से अदलिया जो है मतलब उस केस को चला रही है, हमें उससे कोई मतलब सर ये जो हमारे हमसाया मुल्क में सिचुएशन है जिसका बराह रास्त असर पड़ता है पाकिस्तान पर, चंद दिन से इतलात आ रही हैं कि बड़ा हैवी बिल्डअप कर रहा है इंडिया हमारे LOC पर, वर्किंग बाउंड्री के बारे में भी कुछ लोगों ने कहा। इसको कैसे देखते हैं, क्यों हो रहा है सारा कुछ, और हम इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हमारी क्या तैयारी है? अब चौधरी साहब ये तो एक ज़िंदगी का सफ़र है। आप ये खाली देखें कि कश्मीर में 72 ईयर से जिस बर्बरियत का वो मुकाबला कर रहा है, और मैं उनको आफरीन शाबाश देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी कश्मीरी रैली का हो या कश्मीरी जो रहनुमा जो है इस दुनिया से रहलत कर गए हैं,
ان کا میں کوئی ایسا جلسہ جلوس ریلی جو ہے مس نہیں کرتا، کیونکہ میرے ہارٹ کے انتہائی قریب ہے کہ ہمارے وہ بھائی، اور یہ آج مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ہمیں انسانی مسئلے کو اس وقت جو ہے اجاگر کرنا چاہیے، جس طرح جو ہے عمران خان نے جگہ جگہ پہ جا کر ایک بین الاقوامی فورم کے اوپر جو ہے اس مسئلے کو زمین سے جو ہے انتہائی فضا کی بلندیوں تک جو ہے وہ لے کے گیا ہے. اور آج یہ مسئلہ تقریباً ہر دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے. لوگوں کو فکر ہے کہ دو نیوکلیر پاور جو ہے بالکل ایک دوسرے کے سامنے ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی تشویش ہے، میرے لیے بھی تشویش ہے، لیکن کیا یہ مودی سامراج کے لیے تشویش ہے یا نہیں ہے؟ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے شریعت کا جو قانون جو ہے، اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جراثیم اس ملک سے جو ہے اس قوم سے پیدا کر کے اس کو وہ جو ہے خود بہت تباہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انسانیت کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے اس کی پاداش کے اندر اللہ تعالیٰ نے مودی کو جو ہے اکثریت دی. مودی پھر دوبارہ آیا اور اس نے جو بیج بویا ہے نا وہ میرا خیال ہے اب کٹنے والا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں جو اس وقت ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، جن پر ظلم و بربریت کے پہاڑ، اور پھر جو ہے ان کی شریعت کے خلاف، ان کے بنیادی حق کے خلاف جو قانون پاس کیا گیا ہے، میرا خیال ہے دنیا کی کسی تاریخ کے اندر نہیں ہے. آج میرا خیال ہے یہ چند دن کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، اور ہمیں صبر و تحمل سے جو ہے یہ کام کرنا ہوگا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کی بات کو کاٹ کے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں. میں نے اس دن چائنیز ایمبیسڈر جو ہے یہیں پہ آیا ہوا تھا، تو میں اس سے یہ بات کر رہا، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ تائیوان ہمارے لیے آدھے گھنٹے کی بات ہے. جی، طاقت کا استعمال کرنا ہو، اگر طاقت کا استعمال کرنا کوئی ایشو نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کے ارد گرد سارے ہمارے جو ہے. لیکن چائنا کبھی وار افورڈ نہیں کر سکتا کم از کم 10 سال تک. ہم نے اپنی اکانومی کو، اپنے ان غریبوں کو جو ہے وہاں سے جو ہے ان کو اٹھانا ہے. جو رولر ایریا ہے اب ترقی اور خوشحالی جو ہے وہاں لے کے آنی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھے وقت کا میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں، پاکستان کی حکومت کو ایڈوائز کرتا ہوں، اچھے وقت کا انتظار کریں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پروردگار انسانیت کے لیے اور ان دکھی لوگوں کے لیے وہ وقت میری اور آپ کی زندگی میں ضرور لے کے آئے گا جہاں ان کو آزادی ملے گی. 2-3 اہم ایشوز ہیں جو کہ وقت ہمارے پاس اب کم ہوگا. ابھی جو ملیشیا میں کانفرنس ہوئی اس کا بنیادی تعلق فلسطین سے تھا، اس کا بنیادی تعلق کشمیر سے تھا، مسلمانوں کے حقوق سے تھا، مسلمانوں کی آواز بننا تھا. پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ خود ہم نے بات کی نیو یارک میں، اس طرح کی تجویزیں جو ہیں زیر بحث آئیں، اور پھر اچانک جو ہے وہ پاکستان اس میں نہیں گیا. اس نہ جانے کو بہت بڑا ڈپلومیٹک ڈیبیکل کہا جا رہا ہے کہ ایک کتنے بڑا ایشو تھا، ہم نے اس پہ نظر انداز کیا، اس کو اگنور کیا. کیوں ہوا سارا کچھ؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا نہ جانے کا؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے فارن منسٹر، جو میں کہتا ہوں کہ چند دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ جیسے ہی ہمارا یہ نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا پہلا دن ہوگا، اس کے اوپر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہمیں کم از کم جو ہے کانفیڈنس، اعتماد میں، اور ساری چیزیں جو ہیں بتائیں. ابھی تک نہیں لیا گیا اعتماد میں. لیکن میں اپنے اس کے مطابق کہتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر فریق جو ہے کم از کم جو ہے نہیں بننا چاہیے. جو کچھ سعودی عرب ایران کی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شٹل ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کے لیڈر نے جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، سعودی عرب بھی گئے اور وہ ایران بھی گئے. اور یہ ایک تباہی کی علامت ہوگی اگر اس وقت جو ہے، اگر ایران کو، میں دونوں کو کہتا ہوں، اگر ایران کو اور سعودی عرب کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا نہ خواستہ جو ہے تھوڑی سی جنگ، بڑی جنگ کو تو چھوڑیں، تھوڑی سی جنگ تو عراق کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، آپ یمن کو دیکھ لیں، اور سب سے بڑی قوت جو تھی، جو فوجی قوت تھی، وہ سیریا تھا. آج جو ہے اس کا ملیا میٹ ہو. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جو اس کانفرنس کے میزبان تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا وزن ہے، بڑی بات سنی جاتی ہے،
ہم اس میزبانوں کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ سعودی عرب کو بھی بلا لیں, آسان راستہ تھا, پھر کانفرنس کامیاب ہو جاتی. دیکھیں مجھے اس اگر اتنے بڑے ملک کو جو کہ عالم اسلام کا روحانی جو ہے ایک مرکز ہے اس کو نہیں بلایا جائے گا تو پھر کانفرنس کیسے کامیاب ہو جاتی اگر ہم چلے بھی جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مہاتیر جس طرح خان صاحب جو ہے عمران خان ہر اپنی تقریر کے اندر جو ہے قائد اعظم علیہ رحمت کی بات کرتے ہیں, اقبال کی بات کرتے ہیں, اس لیے مہاتیر بھی ان کے نزدیک بہت بڑا لیڈر ہے, بہت بڑا مسلم امہ کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. میرے دل کے اندر جو ہے اس کی اتنی محبت ہے کہ میں اب اسپیشل جانے والا ہوں اس کو ملنے کے لیے. مجھے پورا یقین ہے کہ ان ساروں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور ایک قدم بھی عمران خان جو ہے اس کے بغیر نہیں اٹھائیں گے جب تک جو ہے اردگان ہمارا بڑا قریبی دوست ہے, مہاتیر بہت قریبی دوست ہے, ایران قریبی دوست ہے, سعودی عرب قریبی دوست ہے. ان سے ہمارے وہ تعلقات نہیں ہیں جو ایک فرضی ہوں یا موسمی ہوں. اس سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان سب کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے تاکہ کم از کم اس خطے کے اندر اور پھر مسلمان اس کے اندر ایک جدت اور اتفاق کی صورت جو ہے پیدا ہو اور ہم کہیں فریق نہ بن جائیں. آخری سوال ہے پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں. کہا جا رہا ہے, اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جو 2020 ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا, ایسا ہے یا نہیں؟ چودھری صاحب میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جو مین ڈیٹ ہمیں ملا ہے 3 سال اور کوئی 7 مہینے جو ہے ہمارے رہتے ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقائق سے دور. کون سی ایسی آفت آنے والی ہے جو ان کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ جس کے تحت جو ہے اتنا یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اور اس کی حکومت یہ 5 سال بھی پورا کرے گی. اب وہ اپنی فکر کریں آئندہ 5 سال کے لیے اور اللہ کرے کہ اگر یہ احتساب کا نظام جو ہے یہ صحیح سمت پہ چل پڑے اور اکراس دا بورڈ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئے گی. ہر طرف سے جو احتساب کا مین ڈیٹ ہم لے کے آئے تھے اور اب معاشی مین ڈیٹ ہمارے لیے چیلنج ہے. اگر ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میرے لیڈر کی زندگی ہے عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کرتا رہے گا. اعظم سواتی بھلے وزارت میں ہو یا نہ ہو لیکن عمران خان کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے پاکستان میں ضرور ہوگی. بہت شکریہ. اعظم سواتی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے ایشو زیر بحث ہیں, وہ لیجسلیشن کا معاملہ ہو, وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, وہ معاشی معاملہ ہو, کشمیر کا ایشو ہو یا پھر جو انٹرنل پالیٹکس ہے, سب پر بڑا کھل کر تفصیل سے اظہار خیال کیا. ہمارا یہ انٹرویو ناظرین آپ کے سامنے ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.